تو ایک تو یہ ہے کہ حمد للہ نہیں کہا، دوسرا یہ کہ حمد لہو نہیں کہا، اور تیسرا یہ ہے کہ حمد اللہ کا کہا ہے۔ تو امام شامی کہتے ہیں آثر الخطاب علی اسم اللہ تعالی الدال علی استجماعہ لجمیع صفات الکمال، تو پہلا یہ تھا کہ حمد للہ کہتے تو لفظ اللہ جو ہے اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، تو ساری صفات کمال پر دلالت ہو جاتی اور ادھر قرآن مجید کی مطابقت ہو جاتی الحمدللہ رب العالمین۔ تو انہوں نے حمد اللہ کا کہا، حمد للہ نہیں کہا، اور پھر حمد لہو کی بجائے حمد اللہ کا کو ترجیح دی۔ تو اس کا جواب دینا مقصد ہے۔ تو امام شامی کہتے ہیں کہ انہوں نے ترجیح دی خطاب کو اللہ کے نام پر، جو نام دلالت کرتا ہے اس پر کہ وہ جامع ہے جمیع صفات کمال کے لیے۔ اشارتن یہ ہے مفعول لہو آسارا کا، یعنی اس میں جواب ہے۔ پہلے حصے میں تو اعتراض کا ذکر ہے کہ لفظ اللہ کیوں ترک کیا جبکہ وہ جمیع صفات کمال کا جامع ہے، تو آثر الخطاب اشارتن، خطاب کو، لاکا ضمیر کو، کاف ضمیر کو، یعنی دونوں باتوں کا اکٹھا جواب کہ اس میں ظاہر بھی ذکر نہیں کیا اور ضمیر غیب کی بھی ذکر نہیں کی۔ اشارتن اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ان ھذا الاستجماع من الظہور، کہ لفظ اللہ جن صفات کمال پر دلالت کرتا ہے وہ متکلم کے لیے، مصنف کے لیے ظہور کے اس درجے تک پہنچ چکی ہے۔ لفظ اللہ کی دلالت صفات کمال پر ظہور کے اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ اب حاجت نہیں رہی کہ لفظ اللہ کے ذریعے ذکر کر کے اس میں ظاہر کو وہ دلالت کروائی جائے، بلکہ ذکر کے بغیر بھی اس کی تجلیات ظہور کے اعلیٰ درجے کو پہنچ چکی ہیں، اور مصنف اور مقام کے لحاظ سے جو صورتحال ہے، مصنف کا یہ دعویٰ ہے کہ میری آنکھوں سے حجابات گویا کہ ہٹ چکے ہیں، اس میں ظاہر تو غیب پہ دلالت کرتا ہے اور میں تو آمنے سامنے ہو چکا ہوں، تو اس بنیاد پر میں حمد اللہ کا کہوں گا کہ وہ برکت تو ساری لفظ اللہ کی ہے کہ جو جمیع صفات پر دلالت کرتا ہے، اور وہ دلالت ظہور کے اس درجے پر میرے لیے ہے کہ میں اس میں ظاہر کی بجائے، چونکہ اس میں ظاہر تو غیبوبت پہ دلالت کرتا ہے، جتنے اس میں ظاہر ہوتے ہیں وہ غیب پہ دلالت کرتے ہیں، اور میں گویا کہ حقیقت میں نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے آمنے سامنے ہوں اور درمیان سے حجابات جو ہیں
وہ اٹھے ہوئے ہیں، تو میں غیب کی طرف نسبت نہیں کرنا چاہتا حمد کی، میں مخاطب کی طرف حمد کی نسبت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کے درمیان سے حجابات اٹھا دیے ہیں، اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ تیرے لیے ہے ہر حمد اے اللہ۔ تو یہ وجہ تھی کہ نہ تو اس میں ظاہر کا ذکر کیا کہ وہ بھی غیب پہ دلالت کرتا ہے، اور نہ ضمیر کا ذکر کیا جو غیب کی ضمیر ہے، بلکہ خطاب کا ذکر کیا کہ ایسی کیفیت میں اس میں لذت زیادہ ہے۔ اور یہ اصل میں وہ اسلوب ہے جو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے، جو آپ نے تفسیر بیضاوی میں سوال پڑھا ہوگا کہ وہاں پر انہوں نے سوال کیا کہ پہلے لفظ اللہ ہے، پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارے اس میں ظاہر ہیں، تو اس بنیاد پر تقاضا یہ ہے کہا جائے ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، کہ جس کو پیچھے اللہ کہا، جس کو رحمان کہا، جس کو رحیم کہا، جو مالک یوم الدین ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ لیکن آیت اس طرح نہیں ہے، آیت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ صفات کے ذکر سے چیز کا تعارف ہوتا ہے، تو نمازی جب یہاں پڑھنے والا اللہ کو اللہ کہہ کے یاد کر رہا ہے، رحیم کہہ کے یاد کر رہا ہے، رحمان کہہ کے یاد کر رہا ہے، مالک یوم الدین کہہ کے، ان صفتوں سے حجابات ہٹتے گئے، اور گویا کہ اب یہ آمنے سامنے ہو گئے، اب حجابات ہٹ گئے ہیں، اور یہ من وجہ یعنی اللہ کی تجلیات کو دیکھ رہا، عین ذات باری کو دیکھنا دنیا میں، تو یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا اعزاز اور اختصاص ہے۔ تو یہ تجلیات کی لحاظ سے جب سامنے دیکھ رہا ہے تجلیات کو، تو اس بنیاد پر اب ایاہو سے لذت ایاکا میں زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب دیا، یعنی یہ کلام بلسان العبد ہے کہ اللہ نے بندے کو سکھائی کہ تو اس طرح گفتگو کر، تو اسی کے پیش نظر پھر اسی سے انہوں نے یہ یہاں پر انداز اختیار کی حمد اللہ کا، کہ تجلیات کی بنیاد پر غیب کے مقابلے میں ظہور بڑھ جانے کی بنیاد پہ خطاب میں لذت زیادہ ہے، تو کاف خطاب کا انہوں نے یہاں استعمال کیا اس خصوصی مقام کے لحاظ سے۔ تو جواب میں پہلے محض جواز بنایا، پھر ترقی کر کے جواز سے اگلے درجے میں پہنچے، تو کہتے ہیں کہ آثار الخطاب اشارتاً، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ استجماع یعنی لفظ اللہ میں جو صفات کمال کی جامعیت ہے، یہ استجماع ظہور کے اس درجے میں پہنچا کہ نہیں محتاجی رہی اب ایسے لفظ کی دلالت کی جو اس پر دلالت کرے کلام میں ہے، اسی لفظ کا سارا کمال، لیکن کلام میں لانے کی احتیاج نہیں رہی۔ ویسے تو ہر وقت لفظ اللہ کی احتیاج ہے، لیکن کلام میں لانے کی احتیاج نہیں رہی۔ بل ربما، بلکہ کبھی، یدعا، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ بھی بچ بچ کے انہوں نے گفتگو کی ترقی، ربما یدعا، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے عارف لوگوں کی طرف سے، کیا ان ترک ذکر ما یدل علیہ اوفاق لمقتضی الکلام، کہ وہ ترک کر دینا غیب کی ضمیر کو یا اس میں ظاہر کو، یہ مقام کے زیادہ موافق ہے۔ یعنی جب آمنے سامنے بات کی جا رہی ہو تو نہ ضمیر غیب کی ہوتی ہے، نہ پھر اس میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی غیب پر دلالت کرتا ہے، تو یہ اوفق ہے مقتضائے کلام کے، یعنی تقاضائے کلام، جس میں دعویٰ گویا کہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں بیٹھے بیٹھے وہ درمیان سے حجابات ہٹ گئے ہیں، اور اب رب میرے سامنے ہے، تو میں یہ کتاب شروع کرنے لگا ہوں حمد اللہ کا کہہ کر۔ تو یہ ہے تقاضائے کلام، اور صرف جائز ہی نہیں بلکہ اوفق ہے کہ اس میں زیادہ موافقت موجود ہے۔ بل المہم، یہ پھر آگے ترقی ہے اس جواب کے اندر،
بلکہ لازم ہے الدلالۃ علی انہ قاویہ للحامد محرک الاقبال، کہ جو حامد ہے پہلے تو اس کے اندر کاف کا صرف ایک خیال تھا، وہ خیال پھر ترقی کر کے ایک تحریک بنا، اب اس تحریک کے بعد اس کے اندر لزوم آ گیا کہ ایسا ضرور کرنا چاہیے، بلکہ کوی ہوا حامد کے لیے کیا؟ محرک الاقبال، اقبال ہوتا ہے آگے متوجہ ہونا، اقبال کا محرک مضبوط ہو گیا کہ اب غیب کی بات نہ کی جائے بلکہ بالمشافہ بات کی جائے، ودائی توجہ الی جنابی علی الکمال، اور اللہ کی ذات کی طرف توجہ کا جو دائی تھا، پہلے ہے محرک پھر ہے دائی، اقبال کا محرک اور توجہ کا دائی یہ حامد کے اندر مضبوط ہو گیا، حتی خاطبہ، یہاں تک کہ پھر اس نے خطاب کر ڈالا، یعنی بالمشافہ للہ یا لہو کہنے کی بجائے اس نے لاکا کہہ دیا، مشعرم بانہ تعالی، یہ ظاہر کرنے کے لیے لاکا کہا، کانہ، یہ جو گویا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں تو انہوں نے بھی گویا کے ذریعہ سے ہی بات کی کہ انا نہیں کانہ ہے، گویا کہ کانہ تعالی قریب من الحامد، گویا کہ وہ اللہ محمود جو ہے وہ حامد کے قریب ہے، حامد کے اور قریب کے لیے خطاب ہوتا ہے، لیکن اس پہ سوال ہوتا ہے کہ وہ تو بالیقین قریب ہے، گویا کہ نہیں ہے، یعنی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو الیہ میں جو ضمیر ہے وہ راجع انسان کی طرف، نحن اقرب الیہ من حبل ہم اس کی شارگ سے بھی قریب ہے، تو اب اس پر یہ اعتراض ہوا کہ کأنہ، اچھا جی، کأنہ مشاہد لہ حالۃ الحمد، کأنہ مشاہد لہ حالۃ الحمد، گویا کہ یہ حمد کرنے والا حامد حالت حمد میں اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کا حقیقتاً تو ممکن ہی نہیں، گویا کہ اللہ کا، یعنی یہ جتنا بھی آتا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے اللہ کا دیدار کیا خواب میں، تو وہ تجلیات کا دیدار ہے، اور بیداری میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محض آپ ہی کی آنکھ کا خاصہ حالت بیداری میں عین ذات باری کو دیکھنا، تو یہ ہے کأنہ مشاہد لہ، گویا کہ یہ اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے حالت حمد میں، لے رعایت مرتبۃ الاحسان، احسان کا جو مرتبہ ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے، احسان کے مرتبے کا، وہ جو جبریل علیہ السلام آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر، ایک شخص آیا، کپڑے بہت سفید تھے، بال بہت سیاہ تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا، تو سوال کرتا تھا تو لگتا تھا کہ جانتا نہیں، جب سوال کا جواب سن کے تصدیق کرتا تھا تو پتہ چلتا تھا سے پہلے بھی پتہ ہے، تو یعنی نہ مدینہ منورہ کا تھا نہ مسافر تھا، یعنی مدینہ منورہ کا ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں اجنبی نہ ہوتا، سب ہم جانتے تھے، اور دور سے آیا ہوتا تو سفر کا کوئی نشان ہوتا، یعنی وہ تو یوں جیسے اب غسل کر کے کپڑے بدل کے آ کے بیٹھ گیا ہے، اس وقت کے یعنی سفر کر کے ریگستانوں سے کہیں آتا تو کوئی گرد و غبار پڑا ہوتا، تو جب وہ چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو سوال کرنا بھی تعلیم ہے، اگرچہ جواب تو سرکار ہی دے رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا مل ایمان مل اسلام مل احسان، تو احسان کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے. اب وہاں انہ یراک، وہاں کأنہ نہیں ہے لیکن پہلے کأنہ ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو یہ پھر گویا کہ شریعت نے اجازت دے دی، گویا کہ کہہ کر اگر کسی کی ایسی کیفیت ہو تو اس بنیاد پر پھر انہوں نے رعایت یعنی مقام احسان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جب گویا کہ دیکھ رہے ہیں تو پھر لہو کیوں کہیں لاکا کہتے ہیں. گویا کہ کا سہارا لے کر لاکا کہنا جائز ہوا اس حدیث کی روشنی میں. اب ترجمہ دیکھو کہ گویا کہ یہ حامد کأنہ ضمیر حامد کی طرف راجع ہے، مشاہد ہے اللہ تعالیٰ کا حالت حمد میں لے رعایت مرتبات الاحسان، اور مرتبہ احسان کے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. یہ ایک جواب ہے لاکا کہنے کا، للہ اور لہو نہ کہنے کا. او بأنہ تعالی قریب من الحامد، یا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ حامد کے قریب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس طرح کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اچھا جی، تو جب وہ قریب ہے بعید نہیں ہے تو قریب کے لیے پھر خطاب ہونا چاہیے، قریب کے لیے خطاب ہونا چاہیے. تو اس لیے لہو کی جگہ پھر لاکا جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اب اس پر اعتراض تھا جس کا انہوں نے وَإِنْ كَانَ الْحَامِدِ سے جواب دیا. عربی زبان میں جو یا ندا کے لیے آتا ہے اس کی وضع بعید کے لیے ہے، لنداء البعید علی ما قیل، کیونکہ کچھ نے تو مشترک مانا ہے قریب اور بعید دونوں کے لیے، تو انہوں نے علی ما قیل کے حوالے سے کہ اس کی وضع جو ہے وہ کس کے لیے ہے، بعید کے لیے ہے. تو اس بنیاد پر پھر اعتراض ہوا کہ کہا جاتا ہے یا اللہ، یا اللہ، تو جب وہ شارک سے بھی قریب ہے تو پھر بعید والا لفظ اس کے لیے ندا میں کیوں بولا جاتا ہے، یا کے ساتھ اسے کیوں بلایا جاتا ہے. الموضوعۃ لنداء البعید، جو بعید کی ندا کے لیے ہے، اگرچہ بعید تھوڑا سا ہو، 2 ایکڑ پر ہے زید کھڑا تو اس کو یا زید. تو انہوں نے جو آیت اپنے جواب میں دلیل بنائی اس آیت کے لحاظ سے پھر اعتراض ہو گیا کہ جب وہ حبل ورید سے بھی قریب ہے تو پھر یا جو بعید کے لیے وضع کیا گیا یہ اس کے لیے پھر کیوں استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے لیے قریب کا جو صیغہ ہے لفظ ہے وہ استعمال ہونا چاہیے. تو اب اس میں ایک تمہید ہے، تمہید یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں پیچھے انسان کا ذکر ہے، اور انسان مومن بھی ہے انسان کافر بھی ہے. تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں صرف مومن کی بات نہیں کی جا رہی کہ مومن کی شارک سے قریب ہے، وہ کافر کی شارک سے بھی قریب ہے کیونکہ وہ مطلقاً انسان کی شارک سے. اب اس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ارشاد فرماتا ہے واللہ مع الصابرین، کہ معیت اس کی صابرین کو حاصل ہے۔ ان اللہ مع المتقین، وہ متقین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المحسنین، وہ محسنین کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ ہر انسان کی اشارہ کے قریب ہے تو پھر تو ہر ایک کے قریب ہے، پھر ہر ایک کو معیت حاصل ہونی چاہیے۔ پھر ان کا اختصاص کیوں کیا گیا کہ متقین کو معیت حاصل ہے، محسنین کو معیت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کا قریب ہونا، ایک ہے بندے کا اس کو قریب سمجھنا۔ یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے وہ تو ہر کسی کے قریب ہے، مگر ہر کوئی اسے قریب سمجھتا نہیں۔ جو اسے قریب سمجھتا ہے پھر مقام مدح پر اسی کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، دوسروں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو اس بنیاد پر کافر قریب نہیں سمجھتا، منافق قریب نہیں سمجھتا، ہندو سکھ قریب نہیں سمجھتا، نصرانی یہودی قریب نہیں سمجھتا، مومن قریب سمجھتا ہے۔ اور پھر مومن، متقی، صابر، محسن۔ تو جس طرح ایک طرف تو قرآن مجیدہ ہدی للناس اور دوسری طرف ہدی للمتقین، کہ ہدایت تو انسانیت کے لیے تھا خواہ جیسا بھی ہو، مگر فائدہ متقی لوگوں نے اٹھایا۔ تو مقام مدح پر پھر سب کا ذکر نہیں کیا جاتا، جنہوں نے فائدہ اٹھایا ان کا ذکر کیا جاتا، اگرچہ ہے تو سب کے لیے۔ تو ایسے ہی یعنی اللہ تو ہر کسی کے قریب ہے، مگر جو قریب سمجھتا ہے استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ایمان اور حضوری کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں۔ کچھ اسے ہر وقت قریب مانتے ہوئے قریب سمجھتے بھی ہیں، اور کچھ اسے قریب مانتے ہی نہیں یا مان کے قریب سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ جو بندہ یا کا استعمال کر رہا ہے، ان میں سے اب اس کی ایک قسم نکلتی ہے، وہ ہے کسر نفسی کی، یعنی یہ بتاتے ہوئے کہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اللہ کے ولیوں کی تو بڑی شان ہے، حضوری والوں کی تو بڑی شان ہے، لیکن میں ابھی اس درجے پہ نہیں پہنچا ہوا، تو میرے لحاظ سے کہ میں ابھی مع المتقین، مع الصابرین، مع المحسنین کے منزل میں نہیں ہوں، بڑی دوری ہے درمیان میں، تو اس لیے پھر وہاں یا کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ابھی مجھے وہ درجہ نہیں ملا اور میں کوشاں ہوں کہ مجھے وہ درجہ مل جائے۔ تو کسر نفسی کے بنیاد پر پھر اس کو یا سے تعبیر کرتا ہے، حالانکہ وہ تو شارک سے بھی قریب ہے، لیکن یہ ابھی مع المحسنین، مع المتقین یا مع الصابرین کے زمرے میں ہونے کا دعوے دار نہیں، اگرچہ ہے لیکن پھر بھی کسر نفسی سے یہ پھر یا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ تو یہ جواب کا انہوں نے خلاصہ دے دیا کہ لاکا کہنے والا بھی یا کہہ سکتا ہے، کہ ادھر تو حمد کرنے میں لاکا کہہ رہا ہے اور ادھر یا کہہ رہا ہے، یا میں بود ہے اور وہاں یہی لاکا کہنے والا کسر نفسی کر رہا ہے کہ کاش کہ مجھے وہ مرتبہ مل جائے کہ میں بھی مع المتقین والے زمرے میں شمار ہو جاؤں۔ تو اللہ کے لحاظ سے تو بود ہے ہی نہیں، وہ قرب ہی قرب ہے، لیکن بندے کا جو معاملہ ہے اس کے لحاظ سے دو قسمیں بنتی ہیں، اور اسی کے اندر ہی یعنی وہ حدیث شریف بھی ہے کہ جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بارے میں جو میرے بندے کا ظن ہے اس کے مطابق ہوں۔ اور اس میں فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، کہ جو میرے ایک برشت قریب ہوا میں اس کے ایک گز قریب ہو گیا، جو ایک گز قریب ہوا میں اس کے دو گز قریب ہو گیا، اور جو میری طرف پیدل چل کے آیا میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے اس کی طرف چلا گیا۔
اب وہ پہلے ہی شارک سے قریب ہے، تو پھر یہ قریب ہونا کیسے متصور ہو سکتا؟ چونکہ برشت قریب ہو یا گز قریب ہو یا دوڑ کے آئے، ان سب میں پہلے بعید ماننا پڑے گا اور پھر قریب. تو جب وہ ہے ہی شارک سے بھی قریب تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ تو یقیناً قریب ہے. آگے بندہ قریب سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو بندہ قریب سمجھے تو وہ بندے کے ساتھ قریب والا معاملہ کرتا، اگر بندہ قریب نہ سمجھے تو وہ بعید والا معاملہ کرتا ہے، حالانکہ ہے قریب، مگر معاملہ بندے سے قریب والا نہیں ہوتا، بعید والا ہوتا ہے کہ اس کی رحمت بندے سے بعید ہے، اس کی مدد بندے سے بعید ہے، اس کے جلوے بندے سے بعید ہیں. اور تو اس سے پتہ چلا کہ ایک ہے اللہ کے لحاظ سے قرب و بود، تو وہاں قرب ہی قرب ہے، بود نہیں ہے. دوسرا ہے بندے کے لحاظ سے، تو کبھی قرب ہے کبھی بود ہے. اور یہی بات جو ہے الوہیت کی بنیاد پہ یعنی یہ ہے کہ ورنہ جو دو قریب ہوں، ایک اگر دوسرے کے قریب ہے تو دوسرا بھی یقیناً پہلے کے قریب ہے، ایک دوسرے سے دور ہے تو دوسرا بھی یقیناً پہلے سے دور ہے. قرب و بود جانبین کے لحاظ سے ہوتا ہے، ایک جانب سے نہیں ہوتا. لیکن یہاں اللہ اور بندے کے لحاظ سے یہ معاملہ چلتا ہے کہ اللہ تو قریب ہی قریب ہے، لیکن بندہ کبھی قریب ہے کبھی قریب نہیں ہے. کہ اگر اپنے اندر وہ احساس بیدار کر لے حضوری والا تو پھر قریب ہی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اللہ تو قریب ہے، بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب نہیں ہے. اس لیے وجہ سے پھر وہاں پر قید لگائی گئی ہے کہ وہ متقین کے قریب ہے اور ان کے ساتھ ہے اور محسنین کے ساتھ ہے. اچھا جی، وَإِن كَانَ الْحَامِدُ، اگرچہ حمد کرنے والا لِنُقْصَانِهِ فِي كَمَالِ الْبُعْدِ، اپنے نقصان کی بنیاد پر، خبر جو ہے وہ فی کمال البعد میں ہے کہ اگرچہ حامد کمال بعد میں ہے کہ حمد اللہ کا رہا ہے، حمد اللہ کا وہ شارک سے بھی قریب ہے، اور یہ حمد کرنے والا یہ کمال بعد میں ہے، تھوڑا سا دور نہیں بہت دور ہے. اور یہ دوری اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں، اس میں اس کے نقصان کا دخل ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل ہوتا دوری میں تو پھر اعتراض ہوتا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا پھر کیا ہوگا کہ اللہ بھی دور ہے. تو اللہ تو دور نہیں، لیکن یہ حامد دور ہے، اس میں نقصان حامد میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص نہیں ہے. لے نقصان ہی بوجہ حامد کے ناقص ہونے کے، حامد کے نقص کی بنیاد پر. حامد کیا ہے؟ حامد کمال بعد میں ہے، جس طرح کے دلالت کرتا اس پر یا کا کلمہ جو وضع کیا گیا ہے بعید کی ندا کے لیے، جو وضع کیا گیا ہے بعید کی ندا کے لیے. علی ما قیلا، یہ مطلقاً نہیں کہا، ساتھ معین کر دیا کہ اس مذہب پر نحو میں کہ جس میں اس کی وضع بعید کے لیے ہے، قریب اور بعید دونوں کے لیے نہیں بلکہ صرف بعید کے لیے ہے. اس لحاظ سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ادھر یا بھی بولتا ہے ادھر لاکا بھی بولتا ہے، تو لاکا بولنے کا اور سبب ہے اور یا بولنے کا اور سبب ہے، لیکن دونوں بولنا جائز ہیں اور اس بنیاد پر یہ گفتگو ہو رہی ہے. فَفِي الْإِتْيَانِ بِهَا، ہا کا مرجع ہے یا کو لانے میں حدم لنفس ہی اپنی عاجزی کا اظہار ہے. واستبعاد اللہ ام مضان الزلفا، اور یہ کہ میں تو قرب سے ابھی بہت دور ہوں، اللہ کے مقربین میں میں نہیں ہوں. مضان زلفا یعنی قرب کے جو گمان ہیں یا قرب کے جو مراتب ہیں اس سے اپنے آپ کو دور ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، کاش کہ مجھے بھی قرب مل جائے، تو اس استبعاد کو ظاہر کرنے کے لیے یا کا استعمال کیا جاتا ہے. کما افادہ الخطابی والیزدی، جس طرح کے امام خطابی اور یزدی
دونوں نے یا کے لحاظ سے یہ گفتگو کی ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک ہی نسخہ ہے میرا خیال یہ جو نسخہ اس میں لکھا ہوا خطائیو، اور 2-3 اور نسخوں میں بھی وہ میرے پاس پڑھ میں خطائی لکھا ہوا ہے، لیکن لفظ خطائی نہیں بلکہ خطابی ہے. یہاں تک کہ نیچے حاشیہ میں بھی خطائی ہی ہے، خطائیو. تو امام خطابی انہوں نے عثمان بن عبداللہ، اور جو دوسرا ہے وہ شیعہ ہے یزدی، اس کی شرح ہے تحفہ شاہ جہانیہ شرح تہذیب پر، اس میں اس نے یہ لکھا. اب یہ جو ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ خطائی نہیں بلکہ خطابی ہے، یہ جو موجم المؤلفین ہے اس کے اندر اور باقی جگہ جو ان کی حالات ہیں تو وہاں سب خطابی ذکر ہے، لیکن اس کے 2-3 نسخے جو فتاوی شامی کے ہیں ان سب میں خطائی ہی ذکر کیا گیا ہے. مگر باقی جو اصل دیگر ماخذ ہیں یعنی یہ وہ ناسخ کاتب نے ویسے ہی لکھ دیا. تو یہاں پر یہ جو موجم المؤلفین کی پہلی جلد ہے اس میں صفحہ نمبر 310 پر احمد بن عثمان اور اس کے ساتھ جو لقب ہے، یہاں انہوں نے نام لکھا عثمان بن عبداللہ نظام الدین المعروف بمولانا زادہ. الخطابی الشافی الشہیر بملا زادہ. اچھا جی، تو اس کے بعد ہے یا من شرحتا حمد لکا یا من شرحتا. اس پر انہوں نے اعتراض کیا لولا شرح، یعنی من موصولہ ہے اور سارے موصولات غیب ہیں، تو غیب کے لیے جو ہے وہ غیب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو یا من شرح ہونا چاہیے. کس کی جگہ؟ یا من شرحتا کی جگہ. کما عبر فی مختصر المعانی لأن الاسماء ظاہرہ کلہا غیب، کیونکہ جو اسماء ظاہرہ ہیں وہ سارے کے سارے غیب ہیں، سواء کانت موصولتاً او موصوفتاً، خواہ وہ موصولہ ہوں خواہ وہ موصوفہ ہوں. کما سرابی فی شرح المفتاح، جس طرح کہ مفتاح کی شرح کے اندر مفتاح العلوم جو ہے اس کی شرح کے اندر مصنف نے اس کی وضاحت کی ہے. لیکن بمراعات جانب النداء الموضوع للمخاطب یسوغ الخطاب نظرا الی المعنی. تو من کے 2 اعتبار ہیں. ایک ہے
اس کے لفظ کا اعتبار، دوسرا اس کے معنی کا اعتبار۔ لفظ کا اعتبار کریں تو پھر شارح کہنا چاہیے، معنی کا اعتبار کریں تو پھر شرحتا کہنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر ماتن جو ہیں انہوں نے، یعنی شارح، انہوں نے جو اعتبار کیا معنی کا، تو معنی کا اعتبار کرتے ہو، لیکن بمراعات جانب النداء الموضوع للمخاطب، لیکن لحاظ کرتے ہوئے یا کا کہ وہ ندا کا ہے، اور ندا کی وجہ کس کے لیے ہے؟ مخاطب کے لیے ہے۔ یسوغ الخطاب، خطاب جائز ہے، نظراً الی المعنی، معنی کو دیکھتے ہوئے۔ من کے لفظ کو دیکھیں تو غیب ہونا چاہیے شارحہ، من کے معنی کو دیکھیں تو پھر جائز ہے کہ خطاب کا صیغہ لایا جائے۔ اب اس پر ایک دلیل دی انہوں نے، پھر اس پر رد کریں گے، پھر جواب بھی دیں گے۔ وَذَكَرَ فِي الْمُطَوَّلِ، مطول کے اندر مصنف نے اس پر دلیل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا۔ ذَكَرَ فِي الْمُطَوَّلِ أَنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے، یعنی شعر میں آپ نے یہ فرمایا، اَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی امی نے ان کا نام حیدر رکھا۔ اَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حیدرا، اب الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي، یہاں سے استدلال ہے۔ اور اس پر اَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حیدرا، ذَكَرَ فِي الْمُطَوَّلِ، آگے کیا ذکر کیا؟ یہ ذکر کر کے کہا کہ قبیح عند النحویین، کہ یہ نحویین کے نزدیک قبیح ہے۔ اچھا جی، کبھی ہونے پر پھر یہ رد کریں گے کہ کبھی نہیں ہے، بلکہ آیت سے ثابت کریں گے کہ یہ بلاغت کے اعلیٰ درجے میں ہے، چونکہ یہی اسلوب قرآن مجید میں ہے۔ جب قرآن مجید میں آ چکا ہے تو پھر نحوی کیسے اس کو کبھی قرار دے سکتے ہیں؟ بہرحال یہ مطول کا پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ ذَكَرَ فِي الْمُطَوَّلِ أَنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، اب یہ مقولہ اَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حیدرا قبیح عند النحویین۔ وَاعْتَرَضَهُ حسن چلپی، حسن چلپی جو ہیں انہوں نے پھر مطول کی اس مقام پر اعتراض کیا۔ کبھی کا مطلب یہ تھا کہ یہ شاذ ہے، یہ نادر ہے، یہ کبھی کا مطلب تھا۔ تو کبھی والوں نے یہ کہا کہ غیب کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی موصولہ کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے غیب کا اعتبار کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس پر یہ گفتگو انہوں نے کی ہے۔ اس کو صاحب مطول نے شاذ قرار دیا۔ تو حسن چلپی یہ دفاع کرتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی، اور پھر اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید سے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بِأَنَّ الِالْتِفَاتَ مِنْ أَتَمِّ وُجُوهِ تحسین الکلام،
التفات آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ التفات غیب سے خطاب کی طرف، خطاب سے غیب کی طرف. تو التفات جو ہے اس کو وجوہ تحسین میں شمار کیا جاتا ہے. التفات کو جس طرح کہ اب یہاں بھی التفات ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پہلے غیب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، آگے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو یہ التفات ہے. بِأَنَّ الْإِلْتِفَاتَ من اتم وجوہ تحسین الکلام فلا وجہ للتقبیح. تو حسن چلپی نے کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو شعر ہے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تو یہاں پر یہ کہنا کہ یہ قبیح ہے یہ درست نہیں، چونکہ التفات جو ہے وہ وجوہ تحسین میں جو اتم وجوہ ہیں ان میں سے شمار اس کو کیا جاتا ہے. لأنه التفات من الغیبات الی التکلم، کہ اس میں غیب سے تکلم کی طرف التفات ہے، غیب سے تکلم کی طرف. الذی غیب ہے اور سمتنی امی یہ متکلم ہے. یہ نہیں ہے کہ انا الذی سمتنی امہ، امہ ہوتا تو پھر یہ ہے کہ الذی بھی غیب ہے اور امہ بھی غیب کی ضمیر ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں فرمایا انا الذی سمتنی امہ حیدرہ، بلکہ فرمایا سمتنی امی حیدرہ. تو امی متکلم ہے، تو یہ تھا یعنی صاحب متول کا اعتراض کہ امہ ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے امی فرمایا. ان کا یہ تھا کہ پہلے اللہ زی ہے تو اللہ زی غیب ہے تو آگے بھی ضمیر غیب کی آنی چاہیے. تو حسن چلپی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے لفظ کا اعتبار، ایک ہے معنی کا اعتبار. تو اگر اللہ زی لفظ کا اعتبار کیا جائے تو پھر امہ ہونا چاہیے، لیکن معنی کا اعتبار کیا جائے تو پھر امی ہونا چاہیے. تو مولا علی جو ہے ان کے کلام میں قباحت نہیں ہے، نہ شاذ ہے، بلکہ یہ دوسرا اصول موجود ہے کہ انہوں نے اس اصول کے ذہن میں رکھا، اس کے پیش نظر کلام کیا کہ اللہ زی کے معنی کا لحاظ کیا. تو اللہ زی کے معنی کا لحاظ کرنے کی بنیاد پر آپ نے پھر امی کی، امہ کی جگہ امی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. لِأَنَّهُ التفات من الغیبات الی التکلم، کہ یہاں التفات ہے علم معنی کی اصطلاح. التفات کس سے؟ غیبت سے تکلم کی طرف. غیبت کیا ہے؟ جو اللہ زی میں تھی اس کے مطابق امہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے التفات کیا کہ امی کا لفظ وہاں پہ استعمال کیا. وفی تغلیب و جانب المعنی علی جانب اللفظ، اس میں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانب معنی کو جانب لفظ پر غالب کرنا ہے، آپ نے جانب معنی کو جانب لفظ پر غالب کیا ہے. اگر جانب لفظ کا لحاظ رکھا جاتا تو امہ ہوتا، تو آپ نے امی فرما کے جانب معنی کو جانب لفظ پر غالب کیا ہے. یہ جواب دے کر حسن چلپی نے پھر چڑھائی بھی کر دی نحویین پر. کہتے ہیں الا انہ یارد علی النحویین. ہاں یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر تو اعتراض نہیں ہوتا، ہاں نحویوں پہ اعتراض ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل انتم قوم تجہلون. بل انتم قوم سورہ نمل میں ہے، تو قوم اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر غائب ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہونا چاہیے یجہلون. بل انتم قوم یجہلون، قوم کا لحاظ رکھیں لفظ کا، تو لفظ قوم اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے؟ غیب ہوتا ہے. تو غیب کے لیے یجہلون آتا ہے. تو قرآن مجید میں یجہلون کوئی قرات ہے ہی نہیں، صرف تجہلون ہے. فلو کان فیہ قباحۃ، تو حسن چلپی کہتا ہے اگر اس میں قباحت ہوتی لما واقع فی کلام
ہوا فی اعلیٰ طبقات البلاغہ، تو پھر اس کلام میں کیوں آتا جو بلاغت کے اعلیٰ طبقات میں ہے، یعنی اللہ کا کلام. تو اللہ کے کلام میں جب آیا ہوا ہے جہاں پر دم مارنے کی مجال نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ بلاغت کے خلاف ہے، وہ یقیناً بلاغت کے مطابق ہے اور اعلیٰ طبقہ بلاغت میں ہے. تو مولا علی کا شعر بھی اسی زمرے سے ہے. اب وہ بل انتم قوم تجہلون میں ایک ہے قوم کے لفظ کا اعتبار، ایک ہے قوم کے معنی کا اعتبار. تو لفظ میں تو اس میں ظاہر ہے، معنی میں وہی انتم بتا رہا ہے. انتم کے معنی جو ہے وہ اس کا خطاب والا ہے. تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے لفظ قوم کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے تجہلون فرما دیا. تو یہ بلاغت کے خلاف نہیں ہے. تو اس لیے اس میں موصولہ ہو یا خود اس میں ظاہر لکھا ہوا ہو تو اس میں دو جہتیں ہو سکتی ہیں، ایک اس کے لفظ کا اعتبار، دوسرا اس کے معنی کا اعتبار. تو یہاں پر یا من شرحتا، جہاں سے بات شروع ہوئی متن سے، یا من شرحتا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کہہ دیتے یا من شرح، تو شرح کہتے کہ اگر من کے لفظ کا اعتبار ہوتا، شرحتا کہا ہے تو من کے معنی کا اعتبار کیا ہے. تو من کے معنی کا اعتبار ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرہ میں. اور معنی کا اعتبار ہی کلام باری میں بھی ہے کہ جہاں رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے بل انتم قوم تجہلون. چلو الحمدللہ رب العالمین، السلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، لہ الملک و لہ الحمد، خیر و برکت.